إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل کہہ دیجیے ما کنت نہیں ہوں میں بدعا نیا. بدعت کا لفظ بھی آپ نے سنا ہے، بدیع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بھی ہے. بدع کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی چیز کو، نئے سرے سے کسی چیز کو شروع کرنا. جیسے البدیع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نتھنگ سے کائنات جو ہے وہ بنائی. ٹھیک ہے، تو نتھنگ سے کسی چیز کو بنانا یعنی نیا، بالکل نیا انوکھا کام کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نبیوں کے سلسلے میں، رسولوں کے سلسلے میں کوئی نئی چیز تو نہیں لے کر آیا. میں کوئی سب سے پہلا انسان تو نہیں ہوں جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. من الرسل، رسولوں میں سے. تو چونکہ اہل مکہ جو ہیں وہ پچھلی قوموں کے واقعات، بالخصوص جو انبیاء عرب میں آئے اور جن انبیاء کا ذکر تورات میں موجود تھا، یعنی چونکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے تو تورات اور انجیل سے بھی یہ فیملیئر تھے. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں پہلے کسی نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا یا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. میں کوئی انوکھا پیغام نہیں آیا. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں میں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ ہی یہ کہ تمہارے ساتھ. اس جملے کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ فی زمان جو کچھ تم تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو مجھے نہیں پتا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. یا یہ کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ باندھ رہا ہوں اللہ پر نعوذ باللہ، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے بارے میں میرے ساتھ کیا انجام ہوگا، تمہارا کیا انجام ہوگا. مجھے مستقبل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پہلا اس کا قیامت سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو اللہ کے اس پیغام کا، قرآن کا یا آخرت کا، تو میں کوئی الٹیمیٹلی تمہارے انجام کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا کہ تمہارا کیا ہوگا. اب بیسکلی ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اجمالی طور پر تو بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم قیامت کا انکار کرتے ہو تو تمہارا انجام پچھلی قوموں کی طرح کا ہوگا. قیامت کے دن کفار کا یہ انجام ہوگا. قرآن کریم میں یہ تفصیل سے ہم عقیدہ آخرت میں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن انڈیویجولی کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا معاملہ ہونا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا. انسان کا انجام بالخیر ہوگا یا اس کا انجام برا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے نہیں دے سکتا. آپ دیکھیے کہ یہ سٹیٹمنٹ کہلوائی کس سے جا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی غیب کا علم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں تھا. ایک بہت مشہور واقعہ ہے اس میں ام عالیہ کا، جو حضرت عثمان بن مظعون جن کے ساتھ ان کا اخوت کا تعلق قائم کیا گیا تھا انصار میں سے، اور عثمان بن مظعون جو تھے وہ مہاجر تھے. تو جب عثمان کا انتقال ہوا
تو उम्मे आयला कहने लगी कि ए अबू साहिब, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, मैं तुम पर गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये कैसे कह सकती हो, यानी उस्मान के बारे में मुझे भी अच्छा गुमान है कि अल्लाह उसके साथ अल्लाह ताला उसका अंजाम अच्छा करेंगे, लेकिन खत्मी तौर पर ये मैं नहीं कह सकता कि उसके साथ क्या होगा और ये कि मेरे साथ क्या होगा। तो किसी के बारे में ये राय देना कि ये जन्नती है या ये जहन्नमी है, चाहे उसके बज़ाहिर अमाल कैसे ही क्यों ना हो, हम ये राय नहीं दे सकते। क्या पता कि आखिर लम्हे में जाने वाला अपने लिए क्या अमाल करके गया हो। ठीक है, अच्छा अमल कर गया हो, कोई ऐसी तौबा कर गया हो जिसका हमें नहीं पता और अल्लाह के पास उसका नाम इल्लीयीन में लिख दिया गया हो और हम अपने तौर पर उसको जहन्नुमी कह रहे हैं और हम उसके बारे में गलत बात करके अपने लिए जो है वो वबाल कमा रहे हैं। और इसी तरह कोई शख्स बज़ाहिर कितने ही नेकियां करके गया, हमें नहीं पता कि वो अकेले में कैसे कैसे काम करके गया हो, तो हम दुआ तो कर सकते हैं, अच्छा गुमान रख सकते हैं, अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, और मैं नहीं पैरवी करता मगर ये कि सिर्फ उस चीज की जो मेरी तरफ वही की गई है। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और नहीं हूं मैं मगर ये कि खुल्लम खुल्ला डरा देने वाला, खुल्लम खुल्ला डरावा सुनाने वाला। और काबिल तकलीद चीज क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, कि वही इलाही की पैरवी की जाए। हम दुनिया में अपने हिस्से का किरदार अदा करने आए हैं, लोगों के बारे में फैसले करने नहीं आए। कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा, कौन गुनाहगार है, कौन फासिक है, कौन फाजिर है, इवन अगर बहुत वाज़े भी आपके सामने कोई किसी का किरदार मौजूद है, तब भी हमें इजाजत नहीं है कि हम उसके बारे में उसको पिन पॉइंट करें और कहें कि ये तो जहन्नुमी है, और ये कि इसे तो हदायत मिलनी ही नहीं है, और ये कि ये तो कभी सीधे रास्ते पर आ ही नहीं सकता। अल्लाह बेहतर जानता है किसके साथ क्या मामला होने वाला है। ठीक है, अच्छा चलें, अब बात दरअसल ये है कि ये जो हमारा रवैया है ना कि हम लोगों के बारे में फतवे देना शुरू कर देते हैं, फलां का अकीदा ये है वो काफिर है, फलां ये कर रहा है वो जहन्नुमी है, फलां ऐसा है फलां वैसा है। बात दरअसल ये है कि बज़ाहिर किसी का मामला कैसा ही खुल्लम खुल्ला बुराई पर मबनी क्यों ना हो, हम उसको नसीहत कर सकते हैं। हम बज़ाहिर अगर वो शर फैला रहा है तो हम उसके शर से खुद भी बचने की कोशिश करें, दूसरों को भी उसके शर से बचाएं, लेकिन हम किसी के बारे में फतवा नहीं दे सकते, हम किसी के बारे में फैसला नहीं दे सकते कि वो जहन्नुमी है या वो अगर वो अच्छा है तो वो जन्नती है। करना क्या है, करना ये है कि इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या कर रहे थे, जो वही उनकी तरफ की जा रही थी बस उसको फॉलो कर रहे थे। हमें भी क्या करना है, जो वही हम तक पहुंची है, वही मतलूब और वही गैर मतलूब, यानी कुरान और हदीस, उन दोनों को हमने फॉलो करना है, ये हमारा काम है। उसी में हमें पता चलता है कि किस तरह हमने इब्लाग करना है, किस तरह हमने दीन दूसरों तक पहुंचाना है, किस तरह हमने लोगों के साथ तावन व अलल बिर करना है, नेकी में तावन करना है और बुराई में तावन नहीं करना। उसी में हमें पता चलता है कि हमारा दूसरों के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, उसी में हमें पता चल जाता है, वही इलाही ही में हमें पता चलता है हमारा इखलाक व किरदार कैसा होना चाहिए, दूसरों के साथ हमारे मामलात कैसे होने चाहिए। दैट्स इट, हमें बस इतना ही करना है। हमें अपनी सलाहियतों को पॉलिश करके उसको दीन की राह में लगाना है, उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए लगाना है। हमें अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं भेजा कि हम दीगर उम्मतों के बारे में या अपनी उम्मत में ही दीगर फिरकों के बारे में कुफर के या मुनाफिकत के फतवे लगाते फिरें। हमें नहीं पता किसके दिल में क्या है, कौन
کس طرح سے ہو سکتا ہے کسی کا ایک برا عمل ہمارے سامنے ہو اور وہ ڈھکے چھپے کوئی ایسی نیکی کر رہا ہو جس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر آپس میں منافرت پھیلانے میں، نفرت پھیلانے میں اس چیز نے بہت زیادہ حصہ ادا کیا کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا ہے، ایک فرقہ دوسرے کے لیڈرشپ کے اوپر لان تان کرتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں کرتا ہے، اس کو منافق کہتا ہے، اس کو کافر کہتا ہے، اور اس چیز سے پھر عوام کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے اور دین کا بھلا ہونے کی بجائے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ہم دین کا نقصان کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ چیز اپنے اندر سے ہمیں نکال دینی چاہیے. کرنا کیا ہے کہ اگر کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو ہم کہاں تک مکلف ہیں؟ انا وما انا الا نذیر مبین، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کھلم کھلا ڈرا دینے والے، سمجھا دینے والے، غلطی کا غلط انجام بیان کر دینے والے. اس کو چھپانا نہیں ہے. مصلحت پسندی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم حق کو چھپا جائیں. حق کھول کے بیان کرنا ہے، لیکن فیصلہ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کیا کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو دین کے اندر ہمارا کیا سٹیٹس ہے، ہمارا کیا مقام ہے، یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی اس آیت سے؟ جی یہ کلیئر تو ہوگی، بٹ میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ چیز ہم کرتے ہیں، اور جو فرقے والی کو تو علیحدہ کریں، انڈیویجول لیول پہ میں اپنا بھی چیزیں بتاؤں تو ہم واقعی فتویٰ ایک دم سے لگا دیتے ہیں کہ یہ تو جہنمی، بندے کا نہیں کبھی کہا بٹ یہ جہنمی ہے، بٹ جو ایکٹس وہ کر رہے ہوتا ہے. میں ایک چیز ابھی سوچ رہی تھی جو ذہن میں بھی آئی ہے اور بچوں کو میں بتا رہی تھی. یہ ابھی 2 دن پہلے نیوز میں وہ بتا رہے تھے کہ حادثہ ہوا انڈونیشیا اسٹیڈیم میں، 129 ڈیتھس بھی ہو گئی ہیں اس میں، تو ہنگامہ رائے کے دوران. تو میں نے کہا کہ مطلب یہ بس ایسے میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا یہ کیا ڈیتھ ہوگی، مطلب ان کی چوکنگ بھی ہوئی، پتہ نہیں کلمہ پڑا ہوگا، یہ شغل میں اور کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، یہ مطلب دنیاوی پتہ نہیں جنت جہنم کا ذہن سے ایسے بولے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے ٹوکا اور انہوں نے کہا انڈونیشیا ہے یار، یہ مسلم کنٹری ہے اور آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے کہا مطلب بس ایسے نکل گیا، بچے بھی سن رہے تھے پاس ہی تھے. تو واقعی میں اپنی اسٹیٹمنٹ واپس بھی نہیں لے سکتی تھی، لیکن میں بچوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ سے اچھا خاتمہ کی دعا کیا کریں کہ مطلب اس طرح کی ڈیتھ سے اللہ بچائے. تو وہ میں ان کو کس طرح سمجھا سکتی، یعنی ہم بچوں کو یہ بتا تو سکتے ہیں کہ جیسے خودکشی حرام ہے، تو وہ جو بندہ ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ نے جب کہا ہوا کہ وہ ہے نا جہنمی، ظاہر ہے وہ خودکشی کر کے گیا. تو اب ہم نے تو یہ ایز اے پیرنٹنگ میں یہ چیز تو ہے، وہ ہم بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ جہنمی جنتی کا تو ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے، بٹ ہمیں وہ ایکٹس بتانے ہوں گے انہیں جب کیا کرنا چاہیے. دیکھیں ایکٹس تو بتانے پڑیں گے. آپ بچوں کو یہی بات ہے نا، یہ کہ وما انا الا نذیر مبین، ہم ان کو کھول کھول کے بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، اس کا یہ انجام ہوتا ہے. اس کو لوگوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں، دیکھو فلاں نے ایسے کیا نا، اس کا یہ انجام ہوگا. اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا انڈونیشیا کے اسٹیڈیم میں جو کوئی بلاسٹ ہوا یا جو کچھ بھی تھا، تو اس میں بھی ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر مرنے والا ہر بندہ جو ہے اس کی موت بری ہی ہوگی. وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں خسف کے بارے میں بتایا اور مدینہ میں خسف کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ قافلے بھی آئے ہوئے ہوں گے، ایک روٹین لائف چل رہی ہوگی، تو اس میں جو ہے وہ پھر زمین جو ہے وہ دھس جائے گی. تو ام المومنین میں سے جو ان کے پاس تھیں غالباً حضرت ام سلمہ تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پھر اس وقت نیک لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت خسف میں یعنی دھسنے میں نیک اور بد سارے برابر ہی ہوں گے، لیکن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ اپنے اپنے ایمان کے مطابق اٹھائے جائیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک وقت میں جب کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس میں مرتے ہیں، تو ہر ایک کے پاس ڈیتھ آف اینجل آتا ہوگا، اینجل آف ڈیتھ آتا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اینجل آف ڈیتھ جو آتا ہوگا وہ پھر اس کے ایمان کے حساب سے آتا ہوگا نا، وہ یا تو جنت کے پیرہن لے کر آتے ہوں گے یا پھر جہنم کے ٹاٹ لے کر آتے ہوں گے. یہ تو ہر پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ وہ ہو جاتا ہے معاملہ. تو ہم بچوں کو سچ بتائیں، صحیح بتائیں،
قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے بتائیں، لیکن اس چیز کا شعور انہیں دیں کہ یہ شعور ہمیں اپنی ذات کو پالش کرنے کے لیے اور دوسروں تک صحیح بات پہنچا دینے کے لیے رکھنا ہے. ہم نے لوگوں کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا کہ کون جو ہے وہ جنتی ہے اور کون جو ہے وہ جہنم ہے. ٹھیک ہے جی جی جزاک اللہ خیر. چلیے. تو اصل میں بات دراصل یہ ہے اس آیا کی تفسیر میں یہ شاید بہت سارے یہ پوائنٹ جو ہیں یہ نہ ہوتے میں ڈسکس کرتی، لیکن یہ ایک المیہ بن گیا ہمارے ہاں نا. ہم بینگ ایون مطلب پاکستانی قوم ہم بہت ججمنٹل ہوتے ہیں. ہم فوراً لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے تو اتنا اچھا اس کو بنا دیں گے کہ اس کو آسمان پر بٹھا دیں گے، اور پھر اس کی کوئی بات پتہ چلے گی تو پھر اس کو نیچے گرائیں گے، تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اتھا گہرائیوں میں پھینک دیں گے اس کو. تو یہ جو نفسیات ہماری ڈیولپ ہو گئی ہے نا دین کے معاملے میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی، یہ ایکسٹریمزم جو ڈیولپ ہو گیا ہے یہ درست نہیں ہے. یہ ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، یہ ریالٹی بیسڈ نہیں ہے، اور اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ریلیشن شپس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرتی طور پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم سب اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے کہ جتنا ریشنل ہمارا بیہیویئر ہے، جتنا ایکسٹریمزم کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس سے نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو صرف تمہیں صحیح اور سچ بتا دینے تک کا مکلف ہوں، اور وہ بھی کس کے مطابق؟ اپنی فلسفی کے بارے میں نہیں، اپنی سوچ کے بارے میں نہیں. میں تمہارے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوں، میں تمہارا انالیسس نہیں کر رہا، میں صرف وہی بتاؤں گا جو میری طرف اللہ نے وحی کیا ہے. تو جب ایک نبی اپنے آپ کو باؤنڈ رکھے ہوئے ہیں تو پھر ایک عام انسان ہونے کے ناطے ہمیں تو اپنے بارے میں زیادہ اس چیز میں کانشیس ہونا چاہیے، اپنی زبان کے بارے میں، اپنی سوچ کے بارے میں. ہم کیسے لوگوں کے بارے میں فیصلے کرتے پھریں کہ یہ تو ایسا ہے اور وہ تو ویسا ہے. ہو سکتا ہے وہ ہم سے ایمان میں کتنا اسٹرانگ ہو، اللہ پر توکل میں کتنا اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے اس کی کوئی عمل، کوئی فعل ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ خراب ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس لمحے ہم برائی کے راستے پہ چل نکلے اور وہ توبہ کر کے اچھائی کے راستے پہ چل نکلے. ہمیں تو نہیں پتا. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام بالخیر ہو جائے. لوگوں کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہر ایک کے بارے میں. اگر وہ ایمان پر گیا ہے، اگر وہ مسلمان فوت ہوا ہے، چاہے وہ کیسے ہی کبائر گناہ میں مبتلا ہے، ہمیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. ہاں جس کا کفر ثابت ہے اس کی زندگی میں دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. مرنے کے بعد اس کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. لیکن تب بھی ہم یہ فیصلے نہ کرتے پھریں کہ وہ جہنم میں جائے گا یا وہ جنت میں جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ خود ہی کر لیں گے. ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا دنیا میں. کل آپ کہہ دیجئے ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کان من عند اللہ، اگر ہے وہ اللہ کی طرف سے، کیا؟ قرآن. ٹھیک ہے، وہ پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، وَكَفَرْتُمْ، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، بھی ساتھ اس کا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے، عَلَى مِثْلِهِ، اس جیسے ہی ایک کلام پر. اس جیسے ہی ایک کلام پر یعنی قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس پر بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ایمان لا چکے. اس پر جو ہے وہ مفسرین کی رائے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اس میں تطبیق کی جا سکتی ہے. اختلاف یہ ہے کہ بہت سارے جو مفسرین کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ اس آیت کو عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی، جو ایک یہودی عالم تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے وہ مدینہ میں ایمان لائے تھے تو یہ سورت مکی ہے، تو یہ ان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جنرلی ایک بات کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں جو تورات میں
تعلیمات تھیں اس کے اوپر جو لوگ ایمان رکھتے تھے، جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا جائے گا یا کیا گیا تو وہ بھی اس کو بھی مان لیں گے جو حقیقتاً ایمان لانے والے لوگ ہیں. یعنی اس کو جنرلی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایسی ہی تعلیمات جو ہیں بنی اسرائیل کے سامنے تورات اور دوسری کتب آسمانی کی شکل میں آ چکی ہیں، اور ان کا ایک عام آدمی بھی اس کو تسلیم کر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اس کی تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں پہلے، جیسے قیامت میں ہونے والے معاملات. تو اگر اس کا ایک عمومی معنی یہ ہے جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو اس کا ایک خصوصی معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو عبداللہ بن سلام کے بارے میں رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا پہلے، اور بعد میں اس کو پھر جو مفسرین ہیں یا جو جن روایات میں اس کا ذکر آیا انہوں نے اس آیت کو ان کے بارے میں کوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ ان کے بارے میں نازل کی ہے، بلکہ کوٹ کیا کہ یہ عبداللہ بن سلام کے اوپر یہ آیت پوری اترتی ہے. ٹھیک ہے، تو بات دراصل وہی ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میرے سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، تو یہ جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں یہ بھی کوئی انوکھی نہیں ہے. اور اگر یہ درست ہیں اور پہلے بھی یہ تعلیمات آ چکی ہیں اور پہلے بھی جو لوگ ہیں وہ اس پر ایمان لے کر آ چکے ہیں، فآمنا اور وہ اس پر ایمان لے آئے، فاستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، تم نے کفر کیا، تم نے تکبر کیا، تو پھر دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. دیکھیں دو چیزیں ہیں، جیسے ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے نا جو خدا کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جانا ہے، تو وہ جو چاہتا ہے وہ دنیا میں کرتا چلا جاتا ہے. رائٹ، ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ نہیں آخرت قائم ہوگی اور مجھے اپنے اعمال کے جواب دہی دینی پڑے گی، میں جواب دہ ہوں، اور وہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیف سائڈ پر کون ہے؟ اگر فرض کریں ظاہر ہے یہ حقیقت نہیں ہے لیکن چلے فرض کرتے ہیں اگر قیامت قائم نہیں ہونی اور بس دنیا جو ہے وہ یہیں ختم ہو جانی ہے جیسا کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جو شخص دنیا میں اللہ کی احکامات یا نبیوں کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہے، بہرحال اگر کچھ نہیں ہونا تو کچھ نہیں ہونا، وہ ختم ہو گیا. لیکن اگر قیامت قائم ہونی ہے تو پھر وہ اس ایتھیسٹ کا انجام کیا ہوگا؟ جب اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، تو پھر اس وقت وہ اس کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ وہ تو سراسر خسارے میرا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ درست نکلا اور ریفرنس یہ ہے کہ میں کوئی انوکھی تعلیمات نہیں لے کر آیا، پہلے بھی یہ تعلیمات آ چکی، پہلے بھی لوگ اس پر ایمان لا چکے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اگر یہ سچ نکل آئے جو میں کہہ رہا ہوں اور تکبر میں آ کے تم انکار کر رہے ہو، تو پھر بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. اور یہاں ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ تکبر کرنے والے کو، کیونکہ تکبر جو ہے انسان کی دماغ کی کھڑکیاں بند کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس جو میری سوچ ہے، جو میرا کانسیپٹ ہے، بس یہی درست ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ خود حق کا انکار کر دیتا ہے، چونکہ وہ ایک ایسے سٹیٹس پر موجود ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. اس کا تکبر نہ صرف یہ کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، بلکہ بہت سارے دیگر نفوس کو اور نسلوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے. تو یہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کہہ رہے ہیں. جو تکبر کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، تو جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کلام میں، اس میسج میں کوئی بھلائی ہوتی، کچھ اچھائی ہوتی، تو یہ جو غریب غربا ہے، یہ عمار اور یاسر اور سمیہ اور بلال اور خبیب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ ایمان لاتے، یہ زید جیسے لوگ اس پر ایمان لاتے جو آزاد کردہ غلام ہیں، یہ ہم سے کیسے سبقت لے جا سکتے تھے؟ وی آر دا انٹلیکچوئل ونس، ہم معاشرے کے کی کریم ہیں، ہم معاشرے کے عزت دار طبقہ ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہم معزز ہیں۔ اگر اس میں خیر ہوتی اس میسج میں، تو ہم اس پر وہ لے کر آتے پہلے ایمان، ہم اس کو مانتے، نہ کہ یہ غریب غربا جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہ ہے تکبر۔ اور آج کے دور میں بھی دین پر عمل نہ کرنے والوں میں میجورٹی دنیاوی طور پر ایسے ہی سٹیٹس کے حامل لوگ ہوتے ہیں، ایسا ہی تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ کیوں ہیں وہ اس پر؟ کیونکہ وہ متکبر ہیں، وہ اپنے دیں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور جب غریب لوگ، مظلوم لوگ، ان پڑھ لوگ اس کو مان رہے ہیں تو ان کو اس میں اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ جو چیز کوئی ایسے شخص نے مان لی، وہ اگر ہم مانیں گے تو یہ ہماری سو کالڈ اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ تکبر انسان کو حق ماننے سے روک دیتا ہے، ایون اس چھوٹی سی وجہ سے کہ اس شخص کے فالوور کون ہیں، اس شخص کے پیچھے چلنے والے کون ہیں۔ وہ غریب لوگ ہیں تو جی ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، جیسے قوم نوح کے متکبرین نے، قوم نوح کے مترفین نے کہا تھا، اور ہر قوم کے مترفین کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی اپنی ان باتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جب کہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی بھی ساتھ اس کے فَسَيَقُولُونَ، تو وہ ضرور کہتے ہیں هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ان کی باتوں، ان کے اعمال اور ان کے اخلاق اور کردار کی ابتری کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ نیا جھوٹ ہے، یہ تو کوئی نئی ہی بات سامنے آ رہی۔ وہ کہتے ہیں ھذا افک قدیم، جب اللہ کے رسول ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھی بنی اسرائیل میں بھی یہی تعلیمات آئیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، قیامت قائم ہوگی، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دہی دینی پڑے گی۔ بنی اسرائیل سے پیچھے کے انبیاء، ان سے پیچھے کے انبیاء، قوم عاد، قوم سمود تک تم چلے جاؤ، یہی تعلیمات آئیں، تو کہتے سب جھوٹ۔ ھذا افک قدیم، سب کا سب جھوٹ، وہ بھی جھوٹ تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ پہلے بھی لوگوں نے ایسی ہی باتیں گھڑی، پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، کہتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، پچھلوں کی کہانیاں ہیں جی، کس سے کہانیاں ہیں، صرف یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے دین میں، ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، نہ پتا ہے، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ غور و فکر کیا، نہ تدبر کیا، صرف اس لیے یہ کہہ دیا کہ یہ تو مولویوں کے بنائی ہوئی باتیں ہیں، انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنی ہے اور انہوں نے اپنی دکانیں چمکانی، تو انہوں نے یہ باتیں بنا دی ہیں، صرف کس وجہ سے کہ جو ان کا سو کالڈ سٹیٹس ہے، جو ان کا دماغ جس جگہ پر پہنچا ہوا ہے، وہ اس سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ قرآن کو اور دین کی تعلیمات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے تھی کتاب موسیٰ یعنی تورات، رہنمائی کے لیے اور رحمت کے لیے۔ وَھَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشریٰ للمحسنین، اور یہ کتاب یعنی قرآن یہ تصدیق کرنے والی ہے کس کی؟ اس کتاب کی جو موسیٰ لے کر آئے، یعنی تورات کی، لسانا عربیا عربی زبان میں ہے، لینذر الذین ظلموا، یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، ان کی اپنی زبان میں ہے،
اور یہ تو اپنے آپ کو زبان دان سمجھتے ہیں اور یہ تو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں، تو یہ ان کو ڈر سنانے کے لیے، ان کے برے اعمال، انہیں ان کے غلط عقائد کا انجام بتانے کے لیے آئے ہیں۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور جو احسان کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، جو اپنے عقیدے پر ریجڈ نہیں ہوتے اور حق بات سامنے آ جانے پر اپنے تعصب میں سے، اپنے باعث پن میں سے باہر آ جاتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے اسی قرآن کے اندر خوشخبریاں ہیں۔ اور سبحان اللہ کیا خوشخبریاں ہیں، سبحان اللہ۔ ان الذین قالوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، یہ کون ہے محسنین؟ محسنین کون ہیں؟ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ استقامت، اسٹیڈ فاسٹ رہنا کسی چیز پر، یہ بہت بہت کاؤنٹ کرتا ہے اور یہ پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جو لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، مستقل مزاج نہیں ہوتے، اردو میں کہتے ہیں ایسے لوگوں کو متلون مزاج، ٹھیک ہے، متلون مزاج بھی بعض اس کو پڑھتے ہیں، ایسا مزاج جو کبھی پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا۔ تو جو لوگ انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں، جو مستقل مزاج نہیں ہوتے، جن کے مزاج میں جو ہے وہ بے چینی پائی جاتی ہے، لائک مستقل مزاجی نہیں پائی جاتی، ایگزیکٹ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیسے آپ کو بتاؤں، بہرحال جو کبھی کچھ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ نہ تو دنیا میں کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں، وہ کام جو واقعتاً ایک کردار ادا کرے معاشرے کے اندر، اور نہ ہی یہ لوگ آخرت میں کچھ کما سکتے ہیں جن کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ آپ کو میں پہلے بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں، مختصراً دوبارہ عرض کروں گی۔ اب اپنی اس کلاس کی مثال لیجیے، اس کلاس کے اندر جو لوگ کنسسٹنسی کے ساتھ شروع سے آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی پوری کلاس اٹینڈ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کیا ان دونوں کا کیلیبر، ان کا نالج برابر ہو سکتا ہے؟ اس کلاس کے متعلق نہیں ہو سکتا، فرق پڑتا ہے۔ آپ کوئی بھی ہنر سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہے اور آپ ڈٹ کے اس کے اندر اس کی اندر آنے والی مشکلات پر ثابت قدم نہیں رہتے، تو آپ کبھی بھی وہ ہنر نہیں سیکھ سکتے، چاہے وہ آپ کی سلائی کڑھائی ہو، چاہے وہ آپ کی کمپیوٹر سکلز ہوں، چاہے وہ آپ کی کوکنگ سکلز ہوں، کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ آپ کی فائن آرٹس کی سکلز ہوں، آپ وہ سیکھ ہی نہیں سکتے، آپ وہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر استقامت موجود نہ ہو۔ اسی طرح اپنے اخلاق اور کردار کی تعمیر، اپنے ایمان کی مضبوطی، اگر ہم ہر دوسرے منٹ میں تھک جاتے ہیں، ہر دوسرے دن ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے، اگر ہر دوسرے دن ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بور ہو رہے ہیں، یہ ایک روٹین بن گئی ہے، اب ہمیں کچھ اور کرنا ہے، تو ہم کبھی بھی اپنی پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ پرماننٹ چینجز نہیں لا سکتے۔ چاہے وہ آپ کی صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے، چاہے وہ آپ کی رات کو جلدی سونے کی عادت ہے، چاہے وہ آپ کی اپنے گیجٹس کو اوائڈ کرنے کی عادت آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی ہیبٹ آپ اس وقت تک ڈیولپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس میں کنسسٹنٹ نہ ہو۔ اور یہی چیز آپ نے بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے اندر مستقل مزاجی پیدا ہو کام کرنے کے معاملے میں، پھر ہی وہ کوئی بڑے ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے۔ ادروائز ہر دوسرے دن وہ اپنی فیلڈ چینج کریں گے، اپنے سبجیکٹ چینج کریں گے، اپنی رائے چینج کریں گے۔
یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر قائم ہوئے، پھر وہ اس کے اوپر جم گئے، پھر چاہے ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، چاہے انہیں آگ کی خندقوں میں پھینکا گیا، چاہے ان کے اوپر تیر اندازی کی مشق کی گئی، چاہے ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں ان کو دے کر ان کی سانس روکنے کی کوشش کی، چاہے ان کا مال و اسباب چھین لیا گیا، چاہے ان سے قطع تعلق کر لیا گیا، کچھ بھی ہوا، ثم استقاموا، پھر انہوں نے ہر نئے آنے والے دن میں اپنی راہ نہیں بدلی، اپنے کانسیپٹس نہیں بدلے، اپنے عقائد کو نہیں بدلا، ہر نئے آ جانے والے فلسفے نے ان کو متاثر نہیں کیا۔ جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ رب السماوات والارض، تو پھر وہ اس کو مان گئے، اور پھر ان کے اوپر کسی قسم کے ظلم، کسی قسم کی سائیکولوجیکل جو جنگ ہو رہی تھی ان کے ساتھ، ایک سائیکولوجیکل وار کی جا رہی تھی، جیسے آج ہم جو ہے وہ 5th جنریشن وار کا شکار ہیں۔ ہر دوسرے لمحے ایک نئی خبر اور اس خبر کے اوپر نئے تبصرے، اور ہم منٹ منٹ میں اپنی جو ہے وہ سوچ بدلتے ہیں، منٹ منٹ میں ہر نئے تبصرے، ہر نئی بات کے ساتھ ہم اپنی رائے بدلتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے اور نہ ہی آخرت میں کوئی بڑا مقام بنا سکتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ بات دین کی ہو یا دنیا کی ہو، ہم اس وقت تک ایک بہترین کام کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنی مقصد کی راہ میں آنے والی مشکلات کو فیس کرنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ اور جب آپ کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اب مشکلات کا آغاز ہوگا۔ وہ ہمارے ایمان کے کیلیبر کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی بہت بڑی بڑی مشکلات، جن کا جتنا اسٹرانگ ایمان ہوتا ہے ان کی اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور جن کا جیسا ایمان ہوتا ہے ان کی ویسی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ تو آزمائشیں تو آئیں گی، یہ تو ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ کہہ دیا، سمجھ لیا کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور بس تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا، آزمائشیں تو آئیں گی۔ تو اگر ہم مستقل مزاج نہیں ہیں، اگر ہم ثابت قدم رہنے والے نہیں ہیں، اور ہر آنے والا گرم ہوا کا جھونکا ہمیں پریشان کر دیتا ہے اور ہمیں بوکھلا دیتا ہے اور ہمارے قدم اکھڑ جاتے ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی کچھ بھی بڑا نہیں کر سکتے۔ چاہے وہ قرآن یاد کرنے کی بات ہو، حفظ کرنے کی بات ہو، چاہے وہ تجوید سیکھنے کی بات ہو، چاہے وہ قرآن کریم کے معنی یاد کرنے کی بات ہو، چاہے وہ اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی بات ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا اسلام کے بارے میں کچھ ایسا بتائیے کہ جس میں پھر مجھے دوبارہ کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہو، پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ انسان کو چمکھی لڑائی لڑنی پڑ جاتی ہے، نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، پیئر پریشر کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ، معاشرے کے رسوم میں بھی نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ انہیں پچھلوں کا غم ہوگا، نہ انہیں آگے کا کوئی خوف ہوگا۔ یہ کس کو ملے گا؟ جو استقامت اختیار کرتا ہے، اور استقامت، ایمان پر استقامت جو ہے وہ اچھے اخلاق سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہمیں پتہ چل گیا، اب یہ ایمان ہے نا، بہترین بننے کی کوشش ہے نا، محسن بننے کی کوشش ہے، اپنے گھر والوں میں اچھے۔ آج ہم نے پڑھ لیا، آج ہم بہت اچھے بن گئے، رائٹ؟ آج ہم نے بچوں کے ساتھ بھی چیخ پکار نہیں کی، آج اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، آج ہم نے اپنی ساس کی، اپنے گھر میں جو کوئی بزرگ ہیں ان کی بھی کسی کڑوی کسیلی کو بس مسکرا کے سن لیا اور اس کو دل پہ نہیں لیا، اور اسی طرح سے ہم نے آج بہت احسان والا رویہ اپنائے رکھا۔ اور پھر کیا ہے، بس کل ہم تھک گئے، 2 دن میں ہم تھک گئے، یہ تو اسی طرح کہتے رہتے ہیں، یہ تو سیکھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ بچے تو بات مان کے نہیں دیتے، اور ہم ہائپر ہونا شروع۔
تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ استقامت ہے؟ کیا یہ ہمارے ایمان کو بڑھائے گی؟ ہاں جی بتائیے ذرا، کیا بات سمجھ آئی آپ کو؟ میری سوال کا جواب دیجیے گا. جی نہیں، یہ پھر استقامت نہیں ہے، یہ پھر وہی مطلب مزاجی والا رویہ ہو جائے گا. تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جی اور کے ساتھ وہ رہو نا تو پھر استقامت رہتی ہے. اگر قرآن پاک سے ہم جڑے نہیں رہتے نا پھر نہیں رہتی. وہ شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے. جیسے اب ہم ہر روز یہ کلاس لیتے ہیں نا تو وہ ایک ہمیں جیسے انرجی ملتی ہے نا، وہ انرجی ملتی رہے تو چلتا رہتا ہے حساب کتاب. اگر یہ انرجی ہمیں نہیں ملے گی نا تو پھر وہ ہم لوگ مستقل مزاج نہیں رہتے، پھر نہیں رہتی. میرا سوال یہ تھا کہ کیا نقصان ہوگا اگر ہم ایک دن اتنا اچھا اخلاق دکھاتے ہیں اور 2 دن بعد ہم لوگوں کے رویوں سے تھک کے دوبارہ ہمارا اخلاق خراب ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر گھر والوں کا ذکر کیا گیا کیونکہ گھر والوں کے ساتھ ہمارا 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی فوزیہ، آپ نے مائک آن کیا تھا، پلیز بتائیے گا کیا نقصان ہوگا پھر؟ جی اگر ہم مستقل مزاج نہیں ہوں گے، استقامت پسند نہیں ہوں گے تو نہ کامیاب ہوں گے باہر، اور نہ ہی اپنے بچوں کو کوئی صحیح تربیت کر سکیں گے، اور نہ ہی ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہم جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کچھ بننا چاہ رہے ہیں یا بچوں کو جو کچھ بنانا چاہ رہے ہیں، انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہم نہیں کر سکیں. اور اس کا نقصان پتہ کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں لوگ، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے رویے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک دن پل میں تولا اور پل میں ماشا ہوتے ہیں، 2 دن ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، تیسرے دن ہم اپنا سارا غبار باہر نکال دیتے ہیں، تو دس کریٹ کنفیوژن. لوگ دین کے بارے میں بدظن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بجائے ان تک ایک اچھا میسج پہنچانے کے ہم الٹا دین کا نقصان کرتے ہیں. جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، جو ہماری وائبس جن تک ہماری جا رہی ہیں، ان کے اندر بھی اسی قسم کے پرسنالٹی پرسپیکٹو جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے استقامت بہت ضروری ہے. اسی لیے ہر معاملے میں تاکہ ہم اپنے اچھے رویے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے اوپر اچھی پرچھائیاں چھوڑ سکیں، اچھے اثرات مرتب کر سکیں. اسی طرح دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ہم پڑھے ہیں کہ ایمان پر استقامت اچھے اخلاق کے ساتھ آتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو. ہم میں سے ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہمیں رسپیکٹ دی جائے. ٹھیک ہے، جب ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ دی جائے تو پھر ہمیں اپنے ارد گرد کے افراد، اور پھر دوبارہ اپنی ورک پلیس پہ آ جائیے، اپنے گھر والوں میں آ جائیے، ان کو بھی تو رسپیکٹ چاہیے نا، ان کو بھی ویسی ہی رسپیکٹ چاہیے، خالص رسپیکٹ. ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ لوگ اوپر سے ہمارا ادب کریں اور دل میں ہمیں وہ کوستے رہیں. ہمیں ایسی رسپیکٹ تو نہیں چاہیے نا. ہم کیسی رسپیکٹ چاہتے ہیں کہ لوگ دل سے ہمارا احترام کریں، دل سے ہماری عزت کریں. تو پھر ہمیں بھی لوگوں کو کیسا احترام دینا ہے، کیسی رسپیکٹ دینی ہے. دیکھیں، یہ مت سوچیں کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. جب تک ہم یہ دیکھتے رہیں گے نا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم اس کا فیصلہ کرنے والے بن کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم اصلاح نہیں کر سکتے، پھر ہم بڑا مقصد نہیں حاصل کر سکتے زندگی میں. اور زندگی میں آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بڑے مقاصد حاصل کرتے ہیں. ایوریج پیپل بہت سارے ہوتے ہیں، اور یہ ایوریج پیپلز کا رویہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے وہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا، فلاں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. یہ سطحی قسم کے لوگ، اوسط درجے کے لوگوں کے رویے ہوتے ہیں. اگر ہم زندگی میں کچھ بڑے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے مزاج کی گرمیوں سے باہر نکل کر دیکھنا ہوگا اور بڑے مقصد کے لیے کام کرنا ہوگا. اور بڑا مقصد کیا ہے؟ بیٹرمنٹ، خیر خواہی، اصلاح، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. تو دوسروں کی اصلاح آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے لیے بھی
جو دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہم اس کو مٹیریل کے اس میں تو شاید کرتے ہی ہوں کہ جو سی چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسی ہی ہم دوسرے کے لیے پسند کریں. اور لیکن اس میں بھی خیر ایکسیپشنز ہوتی ہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس میں بھی ڈنڈی مار ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جو رویے ہیں، جو اخلاقیات ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، تو پھر ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. ہم چاہتے ہیں ہمارے ازواج، ہمارے اسپاؤسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ فیئر رہیں، پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ فیئر رہنا. ہم چاہتے ہیں میرا ہسبینڈ، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ کی رسپیکٹ کرے، اور کیسی رسپیکٹ کرے؟ دل سے کرے. تو پھر ہمیں بھی اپنے ہسبینڈز کی کے ماں باپ، ان کے بہن بھائیوں، ان کے رشتہ داروں کی دل سے رسپیکٹ کرنی. ہم چاہتے ہیں وہ ان کو آنر دیں، پھر ہمیں بھی آنر دینا چاہیے. جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم دوسروں کو دیں. اور پھر کیا کریں؟ اس میں کیا کریں؟ ایک لفظ میں جواب دیجیے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ اٹینٹیولی میری بات سن رہے ہیں اور ایبزارب کر رہے ہیں. استقامت. پھر اس پر استقامت. یہ نہیں کہ ایک دن تو بہت امی جی کر لیا اور 4 دن جو ہے منہ بنا کے بیٹھے، 4 دن بعد پھر ایک دن کے لیے منہ بنا لیا، پھر جو ہے وہ بہت اچھا کر لیا، پھر منہ بنا. استقامت، کیونکہ یہ استقامت، یہ ثابت قدمی فائدہ دے گی. ادروائز اگر کسی بھی عمل میں ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، ہمارے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قبول نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق کہ تم ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس پر استقامت ہو. یہ مفہوم ہے حدیث کا، ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے. تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی سے ہو. یہ نہیں کہ ایک دن ساری رات جاگ کے نفل پڑھ لیے اور اگلے دن کی فجر بھی قضا کر لی. یہ نہیں کہ ایک وہ جو جیسے ہمارے ہاں تو رواج ہی ہے نا کہ اب شب برات آ گئی ہے تو خوب عبادت کر لیں، فلان ٹائم دن آ گئے ہیں تو یہ کر لیں وہ کر لیں. مستقل مزاجی سے تھوڑا کریں لیکن اس پر ہمیشگی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نیکی ہماری کاؤنٹ ہوتی ہے. ورنہ اس طرح کے مزاج کے ساتھ کیے ہوئے کام جو ہے نا وہ اثرات ان کے گہرے نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ہم ایسے کام کر دیتے ہیں جو ہمارے ان عبادات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، ان اچھائیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. ایک دن تو ہم کسی کے ساتھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اپنی میڈ کے ساتھ یا کسی پڑوسی کے ساتھ یا کوئی اور رشتہ دار کے ساتھ بہت میٹھے، بہت اچھے، اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہماری ساری بھڑاس جو ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں. ایسا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایک لیکچر سنتے ہیں، ایک موٹیویشنل لیکچر سنتے ہیں، اور ہم بڑے جناب وہ ایک جوش میں ہوتے ہیں اور ہم وہ کام کرتے ہیں. میں تو ارلی مارننگ اٹھوں گی، میں تو واک کرنے جاؤں گی، یا میں یہ فلانا کام کروں گی، یا میں نے یہ صورت یاد کرنی ہے، یا میں نے یہ کام کرنے ہے، اور ہم بڑے اس میں 1 یا 2 دن کرنے کے بعد پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کام جو مستقل کرنے والا ہے ہم نے اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنایا، ہم نے اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی. یہ ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے نا تو ہم کوئی بھی پائیدار کام نہیں کر سکتے، نہ تو اپنے لیے اس دنیا میں اور نہ ہی اپنے پیچھے کوئی ایسے اچھے اثرات چھوڑ کے جائیں گے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے رہیں. اور اس میں سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے اخلاقیات. عبادات ہم بہت آرام سے کر لیتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم چاشت اور اشراق کے نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، پیر جمعرات کا بھی رکھتے ہیں، ایام البیز کے بھی رکھتے ہیں، پھر رمضان، پھر سارے رکھتے ہیں. یہ آسان ہے، عبادات آسان ہیں، اخلاقیات مشکل ہیں جہاں آپ کا واسطہ دوسروں سے پڑتا ہے. اسی لیے اخلاقیات کے جو ہیں وہ مرتبے بھی زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے، اور کسی کا دل درست نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے. دل درست ہونا ضروری ہے نا. ایک اور روایت میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے
جب یہ درست ہوگا تو سارا جسم درست ہوگا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہوگا. اور جان لو کہ وہ دل ہے. دل کی درستگی بہت میٹر کرتی ہے. اور دل درست کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب ہم مستقل مزاجی کے ساتھ اصلاح اپنی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جب ہم آل دا ٹائم اپنے آپ کو باؤنڈ رکھتے ہیں ان اخلاقیات کے ساتھ جو ہم نے سیکھی ہیں. اور جیسے ابھی آسیہ کہی تھی نا کہ اگر ہم قرآن روز نہیں پڑھتے، اگر روز ہم ایک اس طرح کی کلاس اٹینڈ نہیں کرتے تو ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں. شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے اور ہمیں وہ اس رستے سے ہٹا دیتا ہے، استقامت نہیں رہتی ہمارے اندر. تو پھر کیا بات اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پھر ہمارا ساتھ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چیزوں پر قائم رکھے، اخلاقیات کے اوپر قائم رکھے. اور سب سے پہلے تو وہ قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر اچھے دوست ہیں، اس کے بعد پھر ایسی مجالس، ایسی محافل ہیں کہ آپ ان کو کچھ ایسا شیڈیول کریں کہ آپ اس کو اٹینڈ کریں. جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس خاص سرٹن پیریڈ کے بعد میرا موٹیویشنل لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو شیڈیول کریں کہ اس کے بعد ہمیں لازماً کوئی ایسی مجلس اٹینڈ کرنی ہے، ایسے دوست سے بات کرنی ہے، ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں سے ہم دوبارہ سے ایک موٹیویشن لے کر نکلیں اور ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ نیچے نہ آئے. اور یقین کیجئے یہ ہمارے اپنے کرنے کا کام ہے، یہ میرے خود کے کرنے کا کام ہے، یہ آپ کے خود کے کرنے کا کام ہے. یہ کوئی اور آپ کو کر کے نہیں دے گا. لوگ آپ کو کھانا پکا کے دے سکتے ہیں، آپ کے منہ میں ڈال سکتے ہیں، آپ کو کھلا سکتے ہیں. لوگ آپ کے لیے لباس سی سکتے ہیں، آپ کو لباس پہنا سکتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو بدل نہیں سکتے. آپ کو خود اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے. اپنی کمزوریوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں، آنےسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. جسٹیفیکیشن نہیں دینی ہم نے اپنے آپ کو کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں یہ تو میں اس وجہ سے کہتی ہوں، یہ تو یوں، میں کہنا تو نہیں چاہتی لیکن میں نے اس لیے کہا کیونکہ اس نے ایسا کہا. نہیں، میں نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں نے نہیں کہنا تو میں نے نہیں کہنا. جب تک ہم اپنے ساتھ اپنی کمزوریوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا نہیں چھوڑیں گے اور ان کے معاملے میں اپنا محاسبہ، میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو بھی یہی ریئلائز کراتی ہوں اور آل دا ٹائم میں اپنے ساتھ یہی رویہ رکھتی ہوں، آپ سے بھی یہی کہتی ہوں، اپنا محاسبہ کڑا کیا کریں. لوگوں پر نظر نہیں رکھنی. ہم اس لیے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم لوگوں کے محاسبے کرتے پھر. وہ حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، وہ الحسیب اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود ہی حساب لیں گے ان کا. ہم نے اپنا حساب لینا ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کریں. اپنا محاسبہ کڑا کرنا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں اور کہاں مجھے اصلاح کی ضرورت ہے اور کہاں میری کون سی کمزوری مجھے اصلاح کرنے نہیں دے رہی اور مجھے وہ کرنی ہے، وہ لازماً مجھے کرنی ہے. اور اس کے لیے ماشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آپ کے گروپس بھی بنے ہوئے ہیں. جیسے بھی میں سن رہی تھی وہ میسج میں نے پڑھا کہ تجوید کا بھی آپ کا ایک ایوننگ میں بھی گروپ ہے، اس میں آپ لیسن سناتے ہوں گے. آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، پرسنلی بھی شیئر کر سکتے ہیں. جہاں ہمیں لگے کہ ہم ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں، ہمارا ایمان کا لیول کم ہو رہا ہے، کچھ ایسے رویے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس کو کاپ اپ نہیں کر پا رہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور ہم وہ صحبت صالحین بننے کی کوشش کریں جو اس راستے کے اوپر ایک دوسرے کو کے ساتھ اس راستے کے اوپر استقامت ایک دوسرے کو دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں خود اپنا دوست بننا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو اپنی اچھائیاں اور برائیاں جو ہیں وہ پہچاننی پڑیں گی اور پھر اس کے اوپر ہمیں استقامت اختیار کرنی پڑے گی. اور سب سے پہلے اپنے اخلاق کا جائزہ لینا پڑے گا کہ اس میں ہم کتنے سچے ہیں اور کہاں ہم غلط ہیں اور کہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ چیز یاد دلا دوں کہ لوگوں کے رویوں کے ساتھ اپنے رویے کو جج نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اپنے رویوں کو جو ہے وہ محاسبہ کرنا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں. جو دوسرے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں، میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور پھر ثم استقاموا، دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا اللہ ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی وہ ساری ایکسپلینیشن ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ میں صرف اللہ کی بات مانوں، نہ میں اپنے نفس کے پیچھے اس کے سامنے جھکوں، نہ میں دوسرے کسی اور کے رویے سے متاثر ہو کے اپنے رویے کو خراب کروں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صلہ رحمی کیا ہے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ احسان ہے، یہ صلہ رحمی ہے. اور اللہ تعالیٰ محسنین کے لیے بشرا دے رہے ہیں، بشارت محسنین کے لیے آ رہی ہے. اور پھر انہی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. دیکھو کچھ عمل کریں گے ہم تو اس کا بدلہ پائیں گے نا، اور وہ عمل ہم ایکسیپشنل بدلہ چاہ رہے ہیں، ہم کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کچھ ایوریج سے اوپر جا کے اللہ تعالیٰ سے لینا چاہ رہے ہیں، ہم جنت الفردوس سے اعلیٰ چاہتے ہیں، ہم 100 درجوں میں سب سے اوپر والے درجے پہ جانا چاہتے ہیں. تو پھر بما کانوا یعملون بھی تو ہونا چاہیے نا، کچھ عمل بھی تو ہونا چاہیے نا، پھر اس میں کچھ سیکریفائس تو کرنی پڑے گی نا. پھر وہ ایسے تو نہیں ہے کہ بس ہم بیہیویئر بھی ہمارا ایوریج ہو اور جزا ہمیں ملے کہ جی 100 درجوں میں سے جنت کے سب سے اوپر والے درجے پر ہم پہنچے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے والی جنت حاصل کریں. اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی نا، اور وہ قربانی پھر سب سے پہلے تو آ جاتی ہے معاملات میں. عبادات تو ہم کر ہی لیتے ہیں. جی سدرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی میں نے کیا تھا. میں یہی بتانا چاہتی تھی جو آپ نے ابھی ایکسپلینیشن ماشاءاللہ دی نا ساری، یہ جو ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ بڑی موڈی ہے وہ، یا میرے موڈ بس سوئنگ ہوتے ہیں، یا مطلب ہمیں اس چیز کا وہ نہیں، مطلب مجھے وہ یہی لگ رہی ہے وہ چیز کہ ہم ڈیلی میں چینج ہو جاتے ہیں اور موڈ سوئنگ کو پھر پلان کر رہے ہوتے ہیں اپنے موڈس کو. آئی تھنک وہ یہی ہے کہ ہم کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو مطلب بول رہے ہوتے ہیں صحیح سے، اور پھر نیکسٹ ڈے ہم اسی جگہ اسی سچویشن میں ہوتے ہیں بٹ ہم اور سب بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہی ہے آئی تھنک مستقل مزاجی ہے نا، یہ جو موڈ سوئنگ ہے، مزاج کی تبدیلی. سکندر اعظم نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی. کہتے ہیں سکندر اعظم جب ساری دنیا فتح کر کے، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے ایک علاقے میں سے گزرا تو وہاں ایک درویش کے پاس سے گزرا. تو درویش نے اسے کہا کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فاتح عالم. تو اس درویش نے کہا کہ تم تو میرے غلام کے بھی غلام ہو، تم کیسے فاتح عالم؟ اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درویش کہتا ہے دیکھو میرا غلام، میرا نفس جو ہے وہ میرا غلام ہے اور تم اپنے نفس کے غلام ہو. یہ موڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ نفس ہے نا ہمارا. تو اگر ہم نفس کی غلامی کرتے رہیں گے، موڈ کو ہی دیکھتے رہیں گے، میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا موڈ نہیں ہے. کیوں موڈ نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے نفس کو سجدہ کرنے والے ہیں جو ہم اپنی موڈ سوئنگز کو ہی دیکھتے رہیں گے؟ یہی تو اصل جہاد ہے. دنیا فتح کر لینا کوئی بڑا کام نہیں تھا، اس نفس کو فتح کرنا اصل کام ہے. اسی لیے تو اس کو جہاد اکبر بھی کہا گیا. تو یہ جو کہنا کہ میرے موڈ سوئنگز ہارمونل چینجز، یا نئی نئی ٹرمز بھی ہمیں آ گئی ہیں نا، میری ہارمونل چینجز ہیں جس کی وجہ سے موڈ سوئنگز آ رہے ہیں. تو اس کو ٹیکل کرنا بھی تو یہی سائنس آپ کو سکھاتی ہے نا، کہ اگر آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ جیسے جب پیوبرٹی شروع ہوتی ہے بچوں میں، جب وہ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان میں موڈ سوئنگز آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ہارمونل چینجز. اب ان کو مینیج کرنا بھی تو آپ کو سائنس ہی سکھاتی ہے نا، کہ کیسے آپ اس کو مینیج کریں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ موڈ جدھر لے کے جا رہا ہے ادھر ہی آپ جانا شروع کر دیں. اسی طرح خواتین کا جب مینوپاز شروع ہونے والا ہوتا ہے تب بھی ان کے اندر یہ جو ہے یہ بہت زیادہ موڈ سوئنگز آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب
اتنے بڑے آپ ہو چکے ہوتے ہیں تب تک جب مینوپاز کا وقت آنا ہوتا ہے تو اس وقت اتنے تو آپ باشعور ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو موڈ سوئنگز ہیں یہ ہارمونل پرابلم کی وجہ سے آ رہی ہے، تو ان کو میں نے مینج کیسے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کی غلامی نہیں کرنی، ہم نے اپنے نفس کو فتح کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا من ہوا ارحم الراحمین اصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ نفس تو ہے ہی دشمن، وہ تو بھٹکائے گا ہی ہمیں، وہ تو ہمیں ایک جھولے میں بٹھا کے رکھے گا ہی، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو ہم نے اس کی غلامی نہیں کرنی، ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہوپ فلی کہ میں نے بات کلیئر کر دی ہے۔ جی 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 انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ چلیں اب وقت چونکہ ہمارا محدود ہے، اگلی آیات چلیں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اس پہ آپ میں سے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے، کیونکہ یہ ہمارا آج کا بنیادی ٹاپک تھا اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنے ساتھ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کام نہیں کر پاتے، تو اس پر ہمیں کیسے جو ہے وہ کرنا، مطلب ہم اس چیز کو کیسے کنٹرول کریں، تو اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو یو آر موسٹ ویلکم، ادروائز میں ہم آگے تھوڑا سا کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہو بھی جائے نا ایک آدھی دفعہ غلطی ایسی موڈ سوئنگز میں یا کس طرح سے غصہ آ جاتا ہے اچانک ہم لوگوں کو، تو نکل جاتا ہے منہ سے، تو نا اگر اسی بات کو نا ذرا بندہ ایک آدھی دفعہ کنٹرول کر لے نا اور اپنی غلطی کو مان لے، اور پھر دوبارہ جب وہ اس طرح کی سچویشن میں آئے اور اپنے آپ کو چپ کروا لے نا، تو ایک دو دفعہ کی پریکٹس کے بعد نا پھر وہ آسان ہو جاتا ہے اس چیز کو ٹیکل کرنا۔ بالکل۔ اگر اس میں بات وہی ہے نا کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی مان لیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہم مانیں گے نہیں، جسٹیفائی کرتے رہیں گے تو پھر ہم اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم لوگ یہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں نا تو پھر ہم لوگ کہاں غلط ہوتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، کہ ہم لوگ کہاں پہ غلط ہیں۔ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو نہیں پتہ لگتا مگر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، شعور رکھا ہوا ہے، وہ ہر کسی کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ایک دفعہ ذرا دل مضبوط کر کے اپنی غلطی کو مان لیں، جب دوسری دفعہ وہ ٹائم آئے گا نا تو بندے کو اپنا وہی پہلے والا ٹائم یاد آ جاتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کی تھی غلطی، اب نہیں کرنی۔ بالکل تو ایک دو دفعہ اس طرح کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے نا، تو وہ خود بخود پھر کنٹرول آنے لگ جاتا ہے انسان کو نا اپنے اور اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وی آر انپریڈکٹیبل۔ ہم کسی کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے، ہم خود بھی انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، تو دعائیں بہت ساری کرنی ہے اس معاملے میں۔ جی ام عاطف، آپ نے بھی مائک آن کیا ہے۔ جی میم، میں یہ کہتی ہوں کہ میرا آپ کو پتا ہی ہے سب کو کہ میری بہت پرانے مسٹیکس تھی، آپ کو تو زیادہ پتا، اس کے بعد آپ کی مسٹیک تو میری مسٹیک ہوتی، لیکن میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں یہ قرآن پڑھتی رہوں، تو میں ریگولر پڑھتی رہی ہوں، چھوڑا نہیں ہے، چاہے میرے سے بہت مسٹیک ہوئی وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ میں بہت مسٹیک میری اب تک بھی ہے، تو میں مستقل مزاجی سے چھوڑا نہیں ہے، پڑھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میرے لیے، میں کہتی ہوں کہ میں جتنا شکر ادا کروں پاما کہ اس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں سے راستہ کھولا ہے، وہاں سے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بالکل، سبحان کہ اللہ۔ اللہ آپ تعالیٰ نے دیکھیں کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ میرا ملاپ کر دیا، میں تو کبھی بیٹھ کے غور کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں بس رو رو کے بے حال ہو جاتی ہوں۔ ماشاء اللہ، اب دیکھیے کہ مستقل مزاجی ہے نا، یہ آپ کی کنسسٹنسی تھی کہ آپ نے تھک کے چھوڑا نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا، اور میں نے تو اتنی دفعہ، اب ام عاطف ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، بہت سیکھ سکتے ہیں ہم ان سے۔ انہوں نے مجھے پورا قرآن سنایا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے مطلب لائک جیسے میں بتاتی تھی، اچھا فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ان کا جب ہوا تھا تو انٹریکشن، تو انہوں نے مجھے آن لائن سنایا، اچھا اس میں پھر میں ان کو بتاتی رہی، اچھا یہ مسٹیک ہے، یہاں ہے، اچھا ایک کام یہ ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ان سے پہلے ایک اور اسی طرح ایک بہت پیاری سی خاتون تھی، وہ مجھے سناتی رہی اور میں نے ان کو مسٹیکس اسی طرح مینشن کی، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا اس کو اس کے بعد، اور اس کو اس طرح سے دہرایا نہیں یا کسی کے ساتھ اس کو دوبارہ اپنی مسٹیکس کو سنایا نہیں، تو وہ وہی ان کا رہ گیا۔ اور ام عاطف ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ابھی سدرا کو بھی سنا رہی ہیں، کلاس میں بھی ریگولر ہوتی ہیں، تو ماشاءاللہ
اب ان کا بہت 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 سے زیادہ اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. اور سدرا اس کے اوپر مختصراً آپ بتا بھی دیں تو سننے والوں کو انشاءاللہ موٹیویشن بھی ہوگی، کیونکہ آڈیو ہماری ریکارڈ آ رہی ہے یہ، تو یہ انشاءاللہ جو لوگ سنیں گے ان کو بھی اس معاملے میں موٹیویشن ملے گی. جی سدرا. جی ماشاءاللہ اسٹوڈینٹس میں الحمدللہ سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں. بٹ میں عاطف کے بارے میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ مطلب جس طرح الحمدللہ عمر کے حصے میں یہ ہیں، اور کبھی بھی اگر ان کی غلطی میں نے نکالی ہے تو انہوں نے مائنڈ نہیں کیا اور اسے بار بار دہرایا ہے. میں نے 2 دفعہ کہا تھا، 3 دفعہ دہرایا ہے. اور میں بھی یہی چیز کہوں گی کہ عمر کے ہر حصے میں انسان سیکھتا ہے. میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو آپ سامنے ہے کہ میں نے بھی ایسے 0 سے اسٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ بلکہ پڑھانے سے زیادہ میں سیکھ رہی ہوں. یعنی پڑھ بھی رہی ہوں ابھی بھی، پڑھ کے اور پھر انہیں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو زیادہ اس سے سیکھتا ہے انسان. اور بات کوئی پھر اپنے ٹاپک پہ اگر ہم لے کے جائیں تو مستقل مزاجی اگر ہو، اس کا ایک مزہ بھی ہوتا ہے. آپ کو ویٹ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک لائف سٹائل جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم میں یہ کرنا ہے، اتنے ٹائم میں اس کے بعد یہ کرنا ہے. تو ایک زندگی کا مقصد نظر آ رہا ہوتا ہے. قرآن اسپیشلی قرآن کی کلاسز ان اینی فارم، چاہے وہ تجوید کی ہیں، ترجمہ کی ہیں یا حدیث ہے، اس کے ساتھ تزکیہ ہے. اور تزکیہ اور جب اٹھتا ہے انسان تو الحمدللہ فلی وہ مطلب سیٹسفیکشن ایک دل میں جو بھر جاتی ہے، پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ انسان کو ملتا ہے. اس کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان خالی برتن لے کے اٹھاؤ، نہیں الحمدللہ. اور اسٹوڈینٹ سارے ماشاءاللہ جو تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں میرے، میں ان کی بہت پریز کروں گی کہ وہ انہیں نیکسٹ ڈے جب میں پوچھتی ہوں تو پرانا لیسن الحمدللہ ہر اسٹوڈینٹ کو، کوئی ان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیچھے کوئی آگے، سارے ایکول ہوتا ہے، سب کو یاد ہوتا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ مبارک فی علم کنہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. اور اسی میں آپ دیکھیں ابھی سدرا ہی کی بات سے بات مستقل مزاجی کی چونکہ ہو رہی ہے، تو سدرا اور ان کے ساتھ 2 فرینڈس اور انہوں نے جوائن کیا تھا یہیں سے ہمارے گھر کے قریب سے. مستقل مزاجی سے جب اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ شامل ہوتے ہیں، آپ مشکلات کو فیس کرتے ہوئے کنٹینیو رکھتے ہیں اپنے جرنی کو، اور خاص طور پر بات قرآن کی اگر کریں، کیونکہ دنیاوی معاملات میں ہم پھر بھی مارے بندے چیزوں کو اپنا ہی لیتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے معاملے میں ہم بہت سست ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی بہکاتا ہے، نفس بھی بہکاتا ہے، معاشرے کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہیں مشکلات. تو جو رک جاتے ہیں وہ وہیں ٹھہر جاتے ہیں یا واپسی کا سفر ان کا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو مستقل مزاجی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اس کے ساتھ، وہ آگے سے آگے ایمان کا سفر جو ہے وہ طے کرتے چلے جاتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی اور کچھ ایڈ کرنا چاہے گا؟ آپ لوگوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ العزیز یوٹیوب پہ بھی جائے گی اور ویسے بھی. تو جو کوئی بھی آپ کی بات سن کے موٹیویٹ ہوگا، آپ کے ایکسپیرینس سے کسی کو موٹیویشن ملے گی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اس لیے ہیزیٹنٹ نہ ہو اپنی بات کرنے میں. جی اچھا ہمارے ساتھ میں یہ رہی تھی کہ ایک نا یہ جب مستقل مزاجی نا اس ٹائم آتی ہے، اگر ہم لوگ تھوڑے بہت نا اپنے رولز بنا لیں نا زندگی کو گزارنے کے، تو وہ پھر ان کے اوپر اگر عمل کرنا شروع کریں تو وہ خود بخود مستقل مزاجی جو ہے نا وہ بنتی جاتی ہے. رولز بنانے میں بھی، رولز پر عمل کرنے میں بھی مزاج ہونا چاہیے نا، ورنہ ہوتا تو یہی ہے کہ ہم بناتے ہیں رولز اور دوسرے دن ہم توڑ دیتے ہیں. اس پر عمل کرنا، اس پر اپنے آپ کو جما کے رکھنا، یہ بھی ایک کام ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کو قابو کرنے والے ہوں. آپ صبح اٹھنے کی مثال سے لے لیجئے، ارلی اٹھنا، واک کرنا، یا اس طرح کی کوئی اور دیگر معاملات جو ہوتے ہیں، یا صبح اٹھ کے قرآن کریم پڑھنا، سمجھنا. تو اس میں دیکھیں آپ نیند آنی شروع ہو جائے گی، سستی پڑ جائے گی. رات میں لیٹ سوئی تھی، چلو آج نہیں کل سے پڑھوں گی، چلو آج میں تھوڑا اور ریسٹ کرتی ہوں، آج ویکینڈ ہے تو میں زیادہ سو جاتی ہوں، کوئی بات نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی پھر ہم جب نفس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں تو رولز جتنے مرضی ہم بنا لیں، ہم ان کو اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کام جو ہمیں کرنا پڑتا ہے نا وہ یہی ہے، اپنے نفس کو قابو کرنے والا. جی فوزیہ آپ نے مائک آن کیا تھا. جی سب سے زیادہ جو مشکل مجھے لگتا ہے استقامت میں یا
इस चीज में कि अल्लाह ताला से मेरी दुआ भी है कि अल्लाह हम सब पे मतलब इतना करम करें कि हम इस तरह इस्तिकामत हमें पैदा हो, जो मैं समझती हूँ कि वो हिजाब के मामले में, मतलब कहीं अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अब चाहते भी हैं करें, कहीं हम करते हैं कहीं नहीं, फिर शादी ब्याह में भी इसी तरह मतलब हम लोग अपनी तरफ से मतलब वहां पे हम नहीं करते, फिर कहीं करते हैं कहीं नहीं करते, इस तरह इस चीज में बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने बहुत से लोगों को भी देखा इंक्लूडिंग मी कि मतलब हम करना भी चाह रहे होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात हम इतना ज्यादा वो हो जाते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ कम्युनिटी सिस्टम है, यहाँ पे हमारे वेटर्स वगैरह, यहाँ जैसे एनुअल फंक्शंस वगैरह, तो वो इंसान ना जाए, लेकिन गैदरिंग है, कहीं खाना है, तो वही वेटर हमारे सामने आ रहे होते हैं, तो हम लोग मतलब कोशिश के बावजूद कहीं हम कर रहे होते हैं, कहीं हम इस वजह से भी हिचकिचा रहे होते हैं कि ये हमारे जानने वाले हैं या ये बहुत करीबी हैं, अगर इनसे करेंगे, या पहले जिनसे नहीं करते थे अब उनसे करने लगे। मतलब ये चीज बड़ी हमें अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों में भी देखा है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, इस चीज में मुझे बड़ा फील होता है हमेशा। अच्छा, इसमें वही चीज है कि फिर हमें दोबारा ये देखना है कि हम किसके बंदे हैं। हम रवायात के, माशरे के या नफ्स के बंदे हैं, या हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। ठीक है, अगर हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम हिजाब कर रहे हैं और अपने आप को मोटिवेटेड रखें इस मामले में, तो फिर हाँ, एक मुश्किल जो आ रही है किसी मामले में, फिर आप ये देखोगे, फिर आप हिजाब नहीं उतारते, फिर आप ये देखते हो मुझे इसमें किस तरह इस पे परसिस्टेंट रहना है, किस तरह मुझे अपनी हिजाब को रखना है। उसमें फिर आप हिजाब के तरीके को देखते हो, अच्छा कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है। लाइक मैं अभी अपनी बच्चियों से भी यही कही थी कि वो, मैं खुद तो वही पहनती हूँ जो ऊपर से बांधते हैं तो वो नीचे से खुल जाता है, तो आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो आप बड़े आराम से खा सकते हो उसके अंदर से ना, नीचे से उठा के तो आराम से खा सकते हो वो चेहरा खोले बगैर। तो मैं अपनी बच्चियों से भी कही थी कि तुम लोगों के लिए भी मैं यही वाला लेकर आऊंगी। वो जो हिजाब करती हैं, अलग से नकाब करती हैं, तो वो तो खोलना पड़ेगा, वो तो नीचे करना पड़ता है। तो हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से चेंज करें कि वो स्टाइलिश भी रहे। जैसे आप अगर शादी वगैरह पे जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मुझे अव्वल तो जब इंसान इस रास्ते पे निकलता है तो वो वैसे ही बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन ठीक है कि ये मना नहीं है। आप अगर बहुत शौक नहीं पहन रहे हैं, लाइट कलर्स के हिजाब हैं आपके, तो आप उसमें किस तरह से उसमें अपने आप को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और फिर इसमें फिर मैं फौजिया आपसे एक बात कहूं कि अच्छे लोगों की सोहबत, लाइक मैंने जब हिजाब शुरू किया, मैंने जब अपने मतलब बाकायदा मैंने अपने भाइयों की शादियों पे भी नकाब किया, अपनी शादी पे भी, और इसी तरह तो उसके वो मुझे मोटिवेशन मिली थी मेरी अपनी फ्रेंड्स की तरफ से, मेरी कजन्स की तरफ से। मेरी 2-4 कजन्स ऐसी थी जिन्होंने इस तरह से शुरू किया कि अकेली वो हमारी बाजी होती थी, अकेली उन्होंने किया शुरू, और उनको देखकर हम सबको मोटिवेशन मिली। अब जो तूफान उठने थे वो हम सबके लिए उठे, और हम सबको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और हमने फेस किया, और हमने बहुत सारे इस पे कॉम्प्रोमाइजेस भी किए। मैं इसको यहाँ ऑनलाइन नहीं बताऊंगी, बट हमने इसमें बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस किए, लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइजेस किए, लेकिन अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की देन से, और इसमें हम खसारे में नहीं रहे। हम लोग इसमें खसारे में नहीं रहे। बज़ाहिर देखने वालों को खसारा लगता भी होगा, लेकिन हम इसमें खसारे में नहीं रहे। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बेहतरीन करके दिया। तो ये सेल्फ मोटिवेशन ही आपको, खास तौर पर हिजाब का जहां आप जिक्र करते हैं, तो सेल्फ मोटिवेशन और ऐसे दोस्त, ऐसी जगह पे जब आप जाते हैं, 1-2 लोग अपनी फ्रेंड्स को, जैसे आप कम्युनिटी की बात करें तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई 1-2 लोग और हैं, उनको भी मोटिवेट करें कि मुझे अकेला महसूस होता है, तुम भी करो। ठीक है, तो जैसे मतलब लाइक हम लोग ग्रेजुएशन में थे तो हमारा ट्रिप गया था, हम लाहौर में थे तो मरी हम लोग आए ट्रिप पे, तो मुझे नहीं शौक था, मैं नहीं जा रही। तो मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड नहीं क्लास फेलो थी बेसिकली, मैं कभी उनको देखा, पहले बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं हिजाब करती हूँ, मेरा दिल है मैं जाऊं, तो मैं कैसे, मतलब अकेली, मुझे अपना आप अकेला फील हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, सिर्फ उनको सपोर्ट देने के लिए कि तुम अकेली हिजाबी नहीं हो, तुम अकेली नकाब में नहीं हो, और ठीक है तुम जाना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो उससे उनको बहुत मोटिवेशन मिली, और उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो पहले निकाब करती थी, चूंकि हमारे मेल टीचर होते थे पंजाब कॉलेज में, तो उन्होंने नकाब नहीं किया जब उन्होंने एडमिशन लिया। कहती मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं नकाब करके बैठूं क्लास में, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं नकाब करके बैठी हुई हूँ, तो अगले दिन वो भी नकाब करके आ गई। तो बाज़ औक़ात दूसरा हमें देख रहा होता है, आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, हो सकता है आपको बहुत सारे साथी और मिल जाएंगे इंशाल्लाह इसमें। जी, हिम्मत करें
جتنی ہمت آپ کریں گے نا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہمت آپ کو دیں گے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. آپ میں سے کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے؟ آپ کی کلاس کا ٹائم سبق کا میں نے لے لیا. میں سیکھنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے تجربے سے, میں سیکھنا چاہ رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ بولیں اور میں سیکھوں. ہمارے ساتھ فرزانہ ہے. فرزانہ ماشاءاللہ پہلے قرآن پڑھ چکی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں صرف مطلب ویسے ہی ریوائز کرنے کے لیے. اور فرزانہ آپ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی اس ٹاپک پہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں فرزانہ آپ؟ ہاں جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی ہاں جی, یہ پردے کا جو ہے نا بہت زیادہ وہ مسئلہ ہمیں بھی ہوتا ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں بہت زیادہ مشکل ہو, اگر ہم وہ بڑی چادر لے کر ایک سائڈ پہ ہو جائے, یا گھر میں مطلب کوئی ہے ہمارے نامحرم تو ان کے زیادہ سامنے نہ آئے, یا ہم نے بڑا دوپٹہ لیا ہوا ہے, کام وغیرہ کرتے رہیں, اور تو اس طرح سے جو ہے نا کافی ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور ہمارے میں تو یہ تھا کہ فیملی میں کہ نامحرموں سے جیسے کزن ہے یا اس طرح سے دیور ہے, ہاتھ ملا کے ہمارے جو بزرگ تھے نا ملتے تھے ایک دوسرے کو, عورتیں مرد. تو وہ جب میری شادی ہوئی تو میرے جو نندوئی تھے تو وہ آگے ہاتھ بڑھا دیتے تھے نا, تو میں پیچھے ہو جاتی تھی, نہیں کرتی تھی. تو میرے میاں ڈانٹتے تھے کہ انہوں نے آگے ہاتھ کیے, آپ نے ملی نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے تو اچھا نہیں لگتا, بس میں ایسے سر جھکا لیتی تھی اور سلام کا جواب دے دیتی تھی. اور بس کوشش کرتے ہیں کہ ذرا مطلب زیادہ ان کے ساتھ ملے جلے نہیں, یا سلام کا کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اس طرح سے یعنی انسان جتنا خود کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے, تھوڑی سی ایفرٹ لگتی ہے. اور جب ہم اللہ کے راستے میں تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے جو ہے نا خود بخود کھولتے جاتے ہیں. بالکل, جزاک اللہ خیر. مستقل مزاجی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھ سکتے ہیں دین سیکھنے کے معاملے میں؟ کوئی ٹپس اگر آپ دینا چاہیں. تو یہی ہے کہ مطلب ٹائم پہ اگر ہم چیز کرتے ہیں تو صحیح ہے. اگر ایک دن بھی, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک دن بھی ہمارا کوئی وظیفہ یا اس طرح سے مس ہو جاتا ہے تو دوسرے دن بھی وہ مس ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے نماز کے اوقات میں اگر کسی دن آپ نے تھوڑی سی سستی کر لی, ایسے لگتا ہے جیسے شیطان ہمارے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس میں کہ ان کو تھوڑا سا میں سست کروں. اور یہ ہے کہ جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. اگر کبھی ہم مارکیٹ میں گئے ہوئے ہیں تو ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے یہاں نماز پڑھنی ہے, مسجدیں بھی ہوتی ہیں مارکیٹ میں کہ ہاں یہاں ہو جائے گی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن سے ہی نکل جاتی ہے کہ ہم نے اب تو نماز کا وہ ٹائم آپ کے جو ہے کسی کونے میں کسی شاپ پہ, بعض اوقات مطلب اس طرح سے کوئی ایمرجنسی یا مجبوری ہو جاتی ہے. تو یہی میں نے دیکھا ہے کہ جب نیکی ہم کریں تو اس کے ساتھ نیکی اور آتی ہے. اگر کوئی تھوڑا سا ہمارا ہو جائے تو پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ دروشی پڑھ لیا, بہت زیادہ استغفار پڑھ لیا, تو ایسے لگتا ہے, واقعی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ جیسے وہ اس کا جو ایک جیسے طبیعت خراب ہوتی ہے یا یوں کہوں کہ ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے, کوئی گولی لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ایک غبار ہمارے اوپر اس گناہ کا چڑھا ہوا تھا جیسے اتر گیا, بھول گیا. تو یہ مستقل مزاجی جو ہے نا, یہ اگر ہم اپنے وظائف میں اپنے روٹین میں رہیں تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو پھر اس میں آنا جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی روٹین میں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. فرزانہ کی اس بات سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر ہم کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں تو جیسے پہلے میں نے کہا کہ دعائیں بہت کرنی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے. تو ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ نیکی کو کھینچتی ہے نا, تو اگر ہم مستقل مزاجی سے کوئی نیکی, بڑی نیکی کرنا چاہتے ہیں نا تو چھوٹی نیکیوں کی مقدار بڑھا دیں. جیسے وظائف ہیں, تسبیحات ہیں, وہ بڑھا دیں. جب ہم ان کو بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی نیکی کا راستہ کھل جاتا ہے. جی مستقل مزاجی کے بارے میں
ابھی آپ نے جو کہا کہ محاسبہ آپ اگر اپنا کریں تو انسان جب ادھر آتا ہے نا تو کچھ بول نہیں پاتا. لیکن تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ میں نے بھی جب یہ اسٹارٹ کیا آپ سے میں نے تجوید کی, آپ کو پتا ہے کہ میں کس قدر غلط پڑھتی تھی, لیکن جب میں نے اسٹارٹ لیا سعیدہ باجی سے تو تب میں نے اسی دن میں نے اپنے گھر میں بچوں کو بٹھا لیا اور اپنی بچی سے کہا کہ آپ اسٹوڈینٹس لیں, جب میں پڑھ جاؤں گی تو ان بچوں کو میں چلاؤں گی. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں غلط پڑھتی ہوں, میں اس قابل نہیں کہ میں خود پڑھ سکوں, میں دوسروں کو کیسے پڑھا سکتی ہوں, لیکن اللہ نے میرے اندر ایک امید رکھی کہ اگر میں سیکھ جاؤں گی تو وہ امید کے جیسے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے جب سارے نکلے تو بچہ اپنے ہاتھ میں امبریلا لے کے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کرنی ہے, بارش ہوگی. تو میرے اندر بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جب میں نے قدم رکھا اور پھر میں نے مستقل مزاجی کے ساتھ الحمدللہ کہ میرے کبھی کوئی کلاس مس نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے شاید وہ مینج کروا دیا. کبھی مجبوری اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ ٹائم دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ 2 سال ہونے کو ہیں اور الحمدللہ آپ جیسے ٹیچر سدرا جیسی ٹیچر اور اچھے اسٹوڈینٹس بھی الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے 20-25 اسٹوڈینٹس بھی مجھے دیے اور میں نے پورا قرآن بھی ختم کیا اور سیکھ رہی ہوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ مستقل مزاجی رکھ دی تھی اور اللہ کا فضل ہوا تو آج میں بھی اللہ کا دین سیکھ رہی ہوں, سکھا رہی ہوں. ماشاءاللہ اللہ مبارک فی عملک. ارم اگر تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں, کیا مشکلات آئی تھیں آپ کو ان 2 سالوں میں؟ مطلب ایک مختصراً اگر آپ 1 2 3 کر کے بتا دیں کہ اپنے نفس کی طرف سے ارد گرد کی طرف سے کیا مشکلات آئیں, ٹائم مینج کرنے میں کیا مشکلات آئیں؟ ہاں جی, کبھی بچے بھی ناراض ہوئے, پیرنٹس بھی کبھی ناراض ہوئے اور کبھی ریلیٹیوز بھی ہوئے کہ ٹائم نہیں, فرینڈس بھی بس اچھے فرینڈس تھے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کر سکتی ہیں تو اسے دین کی طرف لے کے آئیے. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور کلاس میں میری فرینڈ موجود بھی ہیں اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا. تو مشکلات بہت پیش آئی شروع میں جب میں کرتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر میرے پیرنٹس میں بھی وہ رکھ دیا کہ ہماری بیٹی سیکھ رہی ہے تو انہوں نے بھی میری ہیلپ کی, میرے بچوں نے بھی پھر کی. جیسے جیسے مجھے آتا گیا اللہ تعالیٰ نے شاید لے کے آنا تھا ادھر, پھر میری مشکلات کو بھی وہ آسان کرتے چلے گئے. ابھی بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے جب کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے کلاس ہی اٹینڈ کرنی ہے, بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اس سے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بنا دی, اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی. مشکلات چھوٹی تھی, آسانیاں زیادہ رکھ دی, کیونکہ جب آپ پہلا قدم خود رکھتے ہیں نا, آپ نے پہلا قدم خود رکھنا ہے, آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف آ رہا ہے تو میں اسے پیچھے نہیں چھوڑوں گا. دنیا اگر آپ کو چھوڑ دے گی لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, میری بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی الحمدللہ. آج میں نے اپنے حفظ میں بھی قدم رکھا اور 30واں پارہ میں حفظ کر رہی ہوں, اس لیے کہ میں اپنی بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے راستے آسان کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر انسان اس میں کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑنا, وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو, وہ تھامے گا انشاءاللہ آپ کو. مشکلات ہوتی ہیں لیکن اس کی مدد بہت بڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس سے بڑی حقیقت کیا ہے کہ آپ ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ 2 قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں, اور اگر آپ چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آپ کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا رب ایسا ہی رحیم ہے, بس ہماری کوتاہی ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی اگر آپ لوگ لیو کرنا چاہتے ہیں تو بے شک لیو کر دیجیے, اب کلاس ٹائم اوور ہو چکا ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی یہ شیئر کرنا چاہے گا جن کے دل میں یہ آیا کہ میں نہیں کر سکتی, میں اس کلاس میں نہیں چل سکتی, میں یاد نہیں کر سکتی, مجھ سے نہیں ہوگا. جی عروج. ٹیچر میرے دل میں یہی دفعہ آیا, یہی بار آیا, ارے میں کلاس بیمار ہونے کے بعد نا مجھ سے کلاس لینا, کوئی بھی کلاس لینا بہت مشکل ہو رہا تھا, ایون ابھی تک مشکل ہو رہا ہے. تو پہلے مجھے بہت ایزی لگتا تھا, بہت اب جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے میں کیسے رات کو جاگ لوں گی, میں
वही सुन लूं। मैं मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती, मैं जिस वक्त भी पूरा दिन मुझे खांसी नहीं होगी, जिस वक्त में मैं कुरान की क्लास से कुरान पढ़ना स्टार्ट करती मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती, पूरा दिन नहीं होगी। अगर होगी तो मुसलसल लगातार स्टार्ट हो जाएगी मुझे। और जो मेरा नफ्स भी कभी कभार मुझे वो लास्ट नींद जो है ना वो उस पे हावी हो जाती है मुझे। मैं आंटीरम से भी कहती हूँ ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं लास्ट रेगुलर नहीं दे और ये हालांकि मैं लेना चाहती हूँ, मैंने अलार्म भी लगाया है, लेकिन पता नहीं क्यों किस वक्त अलार्म बंद कर देती समझ ही नहीं आती। अब जो मैंने मेडिसिन वगैरह भी छोड़ दी है खांसी वाली, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं लेने वाली। वो कहते हैं कोई बात नहीं है रही इंशाल्लाह हो जाएगी। और जो खांसी वाला मुझे मसला पता नहीं क्यों नजर लगी है, शायद कोई मसला है या वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जाहिर है एक डिजीज थी, उसके ट्रेसेस हैं अभी, और इंशाल्लाह लजीज हो जाएगा। सुनने वालों के लिए जो क्लास में मौजूद हैं वो तो सब माशाल्लाह जानते हैं आपको, जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त दूसरे लोग, उनके लिए ये कि अरूज माशाल्लाह आधी रात को उठ के क्लास अटेंड करती हैं, और अल्लाह सुब्हान ताला इसके लिए बहुत ज्यादा जज़ाए खैर अता करें। और ये मुस्तकिल मिजाजी के बगैर नहीं हो सकता अरूज, ये बहुत आसान नहीं है आधी रात को उठना और सिर्फ क्लास के लिए उठना और कुरान सीखने के शौक और जज्बे के साथ उठना। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानियां दें और जज़ाए खैर अता फरमाए। अरूज बहुत बड़ी मोटिवेशन है माशाल्लाह हमारे लिए कि अगर हम भी कुरान का कुछ हिस्सा याद करना चाहते हैं, हम कुछ कुरान पर तदब्बुर करना चाहते हैं, तो ये मुश्किल नहीं है कि हम रात के किसी पहर उठ के तो इसको पढ़ें। अल्लाह ताला ने खुद बता दिया सूरह मुज़म्मिल में कि रात का ये पहर जो है ये नफ्स पर बहुत को काबू करने और कुरान पर गौर फिक्र करने के लिए बहुत बेहतरीन वक्त होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू डियर, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानियां दें। चलें जी, और किसी ने कुछ शेयर करना है? अदरवाइज फिर हम क्लास को अपनी एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आप सबके तजर्बात और आप सबकी बातों से बहुत मोटिवेशन मिली, बहुत कुछ सीखा, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं हम उसको बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगियों में शामिल कर सकें और दूसरों तक बेहतरीन पैराए में पहुंचा सकें। और ये बेहतरीन पैराया यही है कि हम खैर ख्वाही रखें दूसरों के लिए अपने दिल में। हम जब ये बातें कर रहे थे, हम लोगों के जहन में बहुत सारे लोगों के बारे में बात आई होगी, फलां 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 का ये तरीका रहा, वो कंसिस्टेंट नहीं रहा, वो पीछे रह गया, फलां जो है वो करता अगर आगे जाता, मुस्तकिल मिजाजी से रहता, वो ईमान के किस दर्जे पर होता। बहुत सारे लोगों का हमारे जहन में आया होगा, लेकिन हम उन तक पैगाम कैसे पहुंचाएं? खैर ख्वाही के जरिए, ये सोच के नहीं कि वो कहीं पीछे रह गए और हम कहीं आगे निकल गए। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि हम में से कौन बेहतरीन है। अल्लाह ताला हम सबको अपना बेहतरीन बंदा बनाए, दुनिया और आखिरत में आफियत नसीब फरमाए, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।